وہ کھاتا پیتا نہیں، کھلاتا اور پلاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی 1 مہینہ کچھ گھنٹوں کے لیے، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں روزے کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روزہ کیا ہے۔ نہ کھانا نہ پینا یہ میرے اللہ کی غذا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے 1 مہینے میں کچھ گھنٹوں کے لیے میری یہ صفت کی چادر کو پہن لیں کہ نہ وہ کھائیں نہ وہ پئیں، بلکہ میری طرح وہ بھی کھلانے والے بن جائیں اور پلانے والے بن جائیں۔ وہ اپنی ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک ہے، لیکن اگر وہ کسی بندے کو اپنی صفت دے دے تو یہ اس کی کمال مہربانی ہے۔ یہ صفت اس نے اپنے بندے کو دی ہے کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، نہ میرے بیوی بچے ہیں، تو بھی کچھ دنوں میں کچھ گھنٹوں کے لیے نہ کھا نہ پی، اور جو تیری حلال کی بیوی ہے اس کو بھی اپنے اوپر حرام بنا لے کچھ گھنٹوں کے لیے، تاکہ میری مشابہت اور میری صفت تیرے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے کہ آخر تو میرا خلیفہ تو ہے نا۔ جب تک خلیفے کے اندر بادشاہ والی صفت نہ آئے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ روزہ ایک بڑی عجیب شے ہے، عربی میں اس کو صوم کہا گیا، ہماری زبان میں اس کو روزہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو فاسٹنگ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ بقرہ میں 2 سپارے میں جہاں روزے کی فرضیت کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، حکم بڑا عجیب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ اللہ کا وعظ ہے، اللہ کا خطاب ہے ایمان والوں سے۔ کتب علیکم الصیام یہ روزے کی فرضیت ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم یہ روزے کی تاریخ ہے، لعلکم تتقون یہ روزے کا نتیجہ اور انجام ہے، ایام معدودات یہ روزے کی عمر۔ یہ 4-5 باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ اللہ کا خطاب۔ دیکھیں میں آپ کے ہاں آج بات کرنے آیا ہوں، پہلے بھی آتا ہوں، کوئی رشتہ ہے میرا آپ کے ساتھ جو مجھے کھینچ کے لایا ہے، اور کچھ رشتہ ایسا ہے جو آپ میری بات سننے آئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، کرونا کی مجبوری میں پھنس کے یہاں قیدی کی زندگی گزار رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، میرا ملک پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن آپ کی محبت مجھے کھینچ کے لائی ہے کہ میں آپ سے کچھ واز کروں، کچھ بات کروں، اور آپ کو بھی اللہ اور رسول کی محبت کھینچ کے لائی ہے کہ کوئی مہمان آیا ہے ہم اس کی بات سنیں۔ یہ اللہ آپ سے کیوں واز کر رہا ہے، اللہ آپ سے کیوں بات کر رہا ہے؟ کچھ اللہ کو آپ سے پیار تو ہے نا، کہ اللہ بھی آپ سے واز کر رہا ہے، اور واز بھی اس لفظ میں، ان الفاظ میں، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو۔ کیا مطلب؟ جو میرے اوپر یقین رکھتے ہو، میرے اوپر اعتماد رکھتے ہو، میری بات کو سنتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، اور جو تم میرے اپنے ہو۔ میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں، غیروں سے نہیں۔ ایمان والا اللہ کا اپنا ہوتا ہے۔ ہوتے کافر بھی اللہ کے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نہیں ہوتے، لیکن وہ اللہ کے اپنے نہیں ہوتے، ہوتے اللہ کے ہیں، اپنے نہیں ہوتے۔ ایمان والا اللہ کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں کہتا نہ ہو کتو تم پر روزے فرض ہیں، او گھوڑو، گدھو، او جانوروں تم پر روزے فرض ہیں،
ہم پھر بھی رکھتے ہیں۔ اس کا حکم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے 350 سال تک جنگل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اور کبھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، کبھی بات نہیں ہوئی۔ 350 سال کے بعد ایک دن آواز آئی، اے کتے، ہم نے تیری 350 سال کی ساری عبادت کو برباد کر دیا، تو مردود ہو گیا ہمارے دربار سے۔ جیسے ہی یہ پیغام آیا، وہ آدمی خوشی سے ناچنے لگ گیا۔ ساتھ اس کے مرید بیٹھے تھے۔ مریدوں نے کہا، حضرت آپ کی تو ساری عبادت برباد ہو گئی اور آپ کو کتا کہا گیا ہے، آپ پھر بھی خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، او مریدو، شکر ہے اس نے 350 سال کے بعد مجھے یاد تو کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ میں اس کی کتاب میں کہیں نہ کہیں ہوں، بے شک کتا ہی صحیح۔ 350 سال کے بعد اس نے اپنی آواز تو سنائی ہے۔ اردو کے ایک شاعر نے شعر کہا ہے، کاش تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا، کاش تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا، تو نہ آتا، تیری آواز تو سن لیتا۔ مولا اپنی آواز ہی سنا دے، یار یار کو دیدار نہ دے، آواز ہی سنا دے تو دیدار ہو جاتا ہے۔ لوگ تو ٹیلی فون پہ بات کرنے کو بھی ملاقات کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں خط لکھا جاتا تھا تو خط کو بھی ملاقات کہا جاتا تھا، پیغام بھیجا جاتا تھا تو پیغام کو بھی یار سے ملاقات سمجھا جاتا تھا۔ میرے اللہ نے کتنے پیار سے ہمیں کہا، یا ایھا الذین آمنو۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنو کا ایک اور معنی کرتا چلو، آپ کا دل خوش ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میری منن والے ہو۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے یقین۔ ایمان کا معنی یہ بھی ہے کہ اے وہ لوگو جو میری ماننے والے، مینوں مان ہے کہ تسی میری منن والے ہو، اور توانوں مان ہے میرے ہوتے کہ میں تھوڑا رب ہاں۔ زور سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایک تو یہ کہ تم میری ماننے والے۔ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں بنتا جب تک وہ اللہ کی مانے نہیں، اللہ کے رسول کی مانے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میری منن والے ہو۔ اور تیسرا معنی، اے وہ لوگو جن پر مجھے مان ہے کہ یہ میرے ہیں، اور تمہیں مان ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس تو وڈی بھی کو گل ہے۔ آخ دن یارا تیرا منہ نہیں، تیرے سجنہ دا منہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین، مولانا میں آپ کو سمجھاؤں، یہ ہو سکتا ہے یہ علمی باتیں ہیں، آپ حضرات تھوڑی سمجھنے میں آپ کو تکلیف ہو۔ اے وہ لوگو جو میرے ہیں۔ آپ اللہ کے ہیں، آپ اللہ کے ہیں، زور سے بولو، ہے نا؟ اللہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ 80 عہدے ہونے چ دیر کر دئیے، لیکن او ساڈا ہو جاوے اسے ہی دیر نہیں لگتی، اس وچ دیر نہیں۔ اے وہ لوگو جو میری منن والے ہو، سنن والے ہو، مان رکھن والے ہو، کتب علیکم الصیام، میں تواڈے تے روزہ ضروری کر دیتا۔ کیوں؟ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ دنوں میں، کچھ گھنٹوں کے لیے میرے جیسے ہو جاؤ، تواڈے تے میرا رنگ چڑھ جائے تے تسی میرے ہو جاؤ، اسی ایک ہو جائیے۔ میں بڑی معرفت کی بات کر رہا ہوں، بزرگوں والی۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ شاید 11 مہینے اللہ تعالیٰ کا خزانہ چلتا رہتا ہے، کچھ اسٹور میں کمی ہو جاتی ہے تو اس لیے اللہ پاک روزہ
1 مہینے کا رکھ دیتا ہے کہ میں اپنا اسٹور بھر لوں تاکہ اگلا سال نیا شروع ہو تو میرے خزانے میں کمی نہ ہو. تو اس پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی ساری مخلوقات، زمین کی، آسمان کی، سمندر کی، جنگل کی، پانی کی تہ کی، زمین کی تہ کی، سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور اللہ سب کو بے حساب دینا شروع کر دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی کہ کوئی چڑیا سمندر کے پانی میں چونچ مار دے تو سمندر کے پانی میں کمی نہیں، اسی طرح اللہ کے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں. روزہ اس لیے فرض نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کمی آ گئی ہے، روزہ اس لیے فرض ہے اللہ کہتے ہیں تسی میرے جے ہو جاؤ. صوم عربی میں مانا روزے کو کہا جاتا ہے صوم، سواد کے ساتھ مانا ہے رک جانا. کیا مانا؟ رک جانا. صرف کھانے پینے سے نہیں، توجہ دینا میری بات پر، ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ نے روکا ہے، ہر اس کام سے رک جانا جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے. حتیٰ کہ حلال چیز بھی اللہ نے کہہ دیا کچھ گھنٹوں کے لیے حرام ہے تو کہہ دو حرام ہے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا حرام ہے کچھ گھنٹوں کے لیے تو کہہ دو حرام ہے. رک جانا ہماری زبان میں اس کا معنی کیا جاتا ہے روزہ. یہی ہے نا؟ روزہ کیا ہے؟ ہماری زبان میں اس کو روزہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی کبھی نا زبان کے کسی ایک جملے میں علم کی گہرائیوں کے سمندر چھپے ہوئے، یہ اردو پنجابی ہمارا ہے روزہ، اس کے اندر بھی حکمتوں کا سمندر ہے کہ اس کو روزہ ہے. عام زبان یہ پنجابی روزہ، اردو میں بھی روزہ لکھا جاتا، فارسی میں بھی روزہ لکھا جاتا. روزہ کیا ہے؟ بعض وہ لوگ ہیں جن کا ہمیشہ روزہ ہے، روز دا روزہ ہے. یہ روزہ روز سے بھی ہے، روزے سے خدا ملتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ روزے میں بندہ اللہ جیسا ہو جاتا ہے، روزے سے بندے کو خدا میں. زور سے بولو، روزے سے بندے کو. بعض وہ لوگ ہیں جن کو وہ روز ملتا ہے. ہمارے لیے شب رات سال کے بعد ہوتی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جن کی ہر رات شب رات ہوتی ہے. جیڑی رات یار نو ملن والی ہووے وہ شب رات ہے، جس رات وچ یار مل جاوے وہ شب رات ہے، جس دن وچ بندے نو رب مل جائے وہ روزہ ہے. روزے وچ جس نو رب نہیں ملیا، میری توجہ دینا میری اس بات پر، میں بڑی اونچی بات کروں، جس نے روزے وچ رب نو نہیں پایا وہ شام کو بیٹھ کر سوچے کہ شاید میرا روزہ نہیں ہو. کیوں؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، روزے دار کو 2 نعمتیں ایسی ملتی ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں، نہ حج میں، نہ نماز میں، نہ زکوٰۃ میں. 2 مقام روزے دار کو ایسے ملتے ہیں، خوشیاں ایسی ملتی ہیں، انعام ایسے ملتے ہیں جو کسی اور عبادت میں نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی خوشی افطار کے وقت ملتی. زور سے کہہ دو. یہ روح افزا کا شربت پینے سے صرف ہمارا جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس روح افزا کے شربت کے اندر جو اللہ کی رحمت ملی ہوئی ہوتی ہے ہمارا ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
اس وقت رگ رگ انسان کی. آپ اور میں چونکہ حقیقت سے واقف نہیں، ناراض نہ ہونا. ہم تو جیسے کبھی سموسہ کھایا نہیں، پکوڑا کھایا نہیں، چاٹ کا نہیں، ہم تو بس شروع ہو گئے تو ہو گئے. جو اللہ والے لوگ ہیں نا، اللہ والے، وہ صرف ایک کھجور کا دانہ، پانی کا گھونٹ، ان کو اسی کے اندر ان کا اللہ مل جاتا، کھانے کی حاجت ہی نہیں رہتی. مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد نفلوں میں ایک سپارہ کھڑے ہو کر پڑھ لیتے ہیں. عشاء کی اذان ہوتی ہے، ایک کپ چائے کا پی لیتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری طرح تراویح نہیں ہوتی کہ آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گئے. اللہ والوں کے ہاں 2 بجے تک، 2:30 بجے تک نماز تراویح ہوتی ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. سحری کا ٹائم بھی آتا ہے تو آدھی چپاتی سامنے ہوتی ہے، چائے کا کپ ہوتا ہے، اسی چپاتی آدھی کو کھایا، روزے کی نیت کر لی، اللہ اکبر، سحری میں بھی خدا مل گیا، افطاری میں بھی خدا مل گیا، کھانے پینے کی حاجت ہی نہیں رہتی. حضور سائیں روزے رکھتے تھے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کے علاوہ بھی. تو کچھ نوجوانوں کو شوق پڑا کہ ہم بھی حضور کی نقل کریں. انہوں نے نقل شروع کر دی. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ بھی آپ کی نقل میں مہینے میں اتنے روزے رکھ رہے ہیں اور ساری رات نفل پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا، ادھر آؤ. آ گئے. میں نے سنا ہے تم میری نقل کرتے. اچھا، حالانکہ دین حضور کی نقل کا نام ہے. سبحان اللہ زور سے کہہ دو. دین ہے ہی وہی جو حضور کی نقل ہے. ہر چیز میں نقل حرام ہے. نقلی چیز بنانا حرام ہے، نقلی بیچنا حرام ہے، قانون میں سزا ہے. لیکن ہمارا دین ایسا ہے کہ نبی کی نقل کر لو انعام ملتا ہے. ہر چیز میں نبی کی نقل کرتے چلے جاؤ، تمہارا دین بن گیا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں نقل نبی کی بھی، حضور نے بلایا، سنا تم میری نقل کر رہے ہو. عرض کہ اللہ کے رسول کر رہے ہیں. فرمایا ایکم مثلی، حدیث ہے، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو جائے؟ کہو سبحان. میں روزہ رکھتا ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. کہو سبحان. کھانا پینا یہ نہیں جو دسترخوان پہ لگ گیا. اللہ کی قسم ہے، روزے کی حالت میں جبریل قرآن لاتا ہے، وہی قرآن میرا کھانا بن جاتا ہے. جبریل قرآن کی صورتیں لاتا ہے، وہی میرا پینا بن جاتا ہے. قرآن نازل نہ ہو میری بھوک نہیں جاتی، قرآن نہ آئے میری پیاس نہیں جاتی. اللہ کی قسم ہے، قرآن آتا ہے میں رج جاتا ہوں. کہو نہ سب کون ہے میری طرح؟ خبردار خبردار، تمہارے اوپر تمہاری جان کا حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بیوی بچوں کا حق ہے، ان آنکھوں کا حق ہے، اس دل کا حق ہے، اس زبان کا حق ہے. نا ہر چیز میں میری نقل کرنا، پر اس چیز میں میری نقل نہ. آئے روزہ کیا ہے؟ جن چیزوں سے اللہ نے روکا رک جانا، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے روکا رک جانا. ہماری زبان میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے. روزہ کیا ہے؟ اب پھر میری اس بات کو سمجھو. بعض لوگ وہ روزہ روز بعض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ ہے. بعض وہ لوگ ہیں جن کی ہر رات شب رات کی ہے. میرا اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی. اب آپ کہیں جی ہم نے تو کبھی ان کو کھاتے پیتے دیکھا نہیں، کیسے اللہ ان کو کھلاتا ہے؟ یہ اس کے راز ہیں، وہ جانتا ہے. قرآن کے 4 سپارے میں ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہداء کو اللہ قبر میں رزق دیتا ہے. یہ قرآن میں ہے. وہ کھاتے پیتے ہیں. اب کیسے کھاتے پیتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا.
ہم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں نا، اللہ ہوا کا بندوبست بھی تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کس طرح کرتا ہے؟ مرغی کا ایک انڈا ہوتا ہے، بند ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ دروازہ ہے، نہ روشن دان ہے، نہ ہوا کو کوئی راستہ ہے۔ 21-22 دن مرغی اوپر بیٹھی رہتی ہے، 21 دن کے بعد وہ ٹوٹتا ہے، اس کے اندر سے ایک زندہ چلتا ہوا چو چو کرتا ہوا بچہ نکل آتا ہے۔ یہ اس کے اندر، اس کو ہوا کون دیتا ہے؟ پانی کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ کہو اللہ، زور سے کہو اللہ۔ اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی۔ اچھا، دوسرا معنی، روزہ ایک راز ہے۔ روزہ ایک، زور سے بولو، پھر میری بات آپ کو سمجھ آئے گی، زور سے بولو، ایک راز۔ یا اس نو پتہ ہے تو یا تو آنو پتہ، تیسرے ساتھ والے کو کوئی پتہ نہیں۔ بے شک گھر میں بیوی کے سامنے تو آپ نے سحری کی، باہر جا کے توڑ دیا، بیوی کو بھی نہیں پتا۔ آپ کے سامنے بیوی نے سحری کی، آپ باہر نکلے، اس نے بعد پیچھے توڑ لیا، کس کو پتا؟ سارا دن دھوپ میں مزدوری کی، کام کیا، گھر آیا، غسل خانے میں نہانے گیا، پانی سر پہ ڈالا، کلی کرنے لگا، دل نے کہا ایک گھونٹ پی لے، دروازہ بند ہے، دیکھنے والا زور سے کوئی نہیں۔ اس وقت ادھر سے آواز آتی ہے، راز میرے کول ہے، یا تو جانے یا میں جانا، اور کمال ویکھ میرا، ہائے ہائے، اگلی بات پھر وہی پرانی آ رہی، کمال ویکھ میرا، تجھے تو میں روکتا ہوں کبھی کسی کو اپنے دل کا راز نہ دینا۔ آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، یہ قرآن و سنت میں ہے، دل کا راز کبھی کسی کو نہ دینا۔ آج کل کے سجڑوں کا کوئی پتہ نہیں کس وقت دشمن ہو جائے۔ اللہ کہتے ہیں میرا کمال ویکھ، تو ہے میرا بندہ، میں تیرا خالق و مالک، میں تینوں اپنا راز دے دیتا ہے، تو مینوں اپنا راز دے دیتا ہے، اے ایک دوے دے رازدار ہو گئے ہیں، اس دا نام تے یاری اور دوستی ہے۔ روزے کب؟ روزے دار کو اس کا خدا ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ افطاری کا وقت ہے، افطاری لگی ہوئی ہے، ہر چیز سامنے ہے، ماں باپ بھی، بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹا بچہ جس کو روزے کا پتہ نہیں، وہ سموسہ اٹھانا چاہتا ہے، کھا لوں ابھی 2-4 منٹ افطاری میں رہتے ہیں، اماں ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہے، پتر حالے ٹائم نہیں ہویا۔ میری بہن، میری بیٹی، اس معصوم کو نہیں پتا افطاری کا وقت کب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ وہ جواب میں کہتی ہے مجھے نہیں پتا کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا پتا ہے میرے اللہ نے کہا جب تک سورج غروب نہ ہو کچھ کھانا نہیں۔ یہی اعتراض ہے۔ اور دوسری بات، مسجد ابی ذر والوں، مر یہ بات یاد رکھنا، میں نے حدیث کا ٹکڑا پڑھا، جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں، حدیث ہے، اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہی، تم نے نماز پڑھی، فرشتے رجسٹر لے آئے، اللہ جی کتنا ثواب لکھیں۔ اللہ نے کہا دیکھو اس نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، رمضان میں 1 کا ثواب 70 کے برابر، 1 کا ثواب 70 کے برابر۔ اب جماعت سے پڑھی، جماعت کو بھی 70 سے لے جاؤ، لکھتے جاؤ، اتنا لکھنا ہے، کیلکولیٹر رکھ لو۔ جامع مسجد میں جا کے پڑھی 500 نماز کا ثواب، کعبے میں جا کے پڑھی 1 لاکھ کا ثواب، مدینے میں جا کے پڑھی 50,000 کا ثواب، اگر روزے میں جا کر پڑھی تو 1 لاکھ کو 70 لاکھ پہ ضرب دیتے جاؤ۔ اتنا لکھو، اتنا لکھو۔ اللہ جی اس نے زکوٰۃ دی، اللہ کہتے ہیں اتنا لکھو، 1 کے بدلے میں 10، کبھی 1 کے بدلے میں 40، کبھی 1 کے بدلے میں 70،
کبھی ایک کے بدلے میں 700، کبھی ایک کے بدلے میں بغیر حساب۔ اب رمضان کا روزہ آیا، شام کو فرشتے رجسٹر اٹھا کے لے آئے، اللہ جی کتنا ثواب لکھیں۔ اللہ کہتے ہیں او میرے فرشتوں تسی پرے ہو جاؤ، ایدہ رجسٹر میرے حوالے کرو، تسی حساب لکھ بھی نہیں سکنا، میں رب اپنے ہتھا نہ لکھنا، میں روزے دا ثواب کی دینا ہے، اپنے ہتھا نہ لکھنا۔ آپ مجھ سے مانگے میں اپنے حساب سے دوں گا، ان سے مانگیں یہ اپنی طاقت کے مطابق دیں گے، مولانا سے مانگے مولانا اپنی طاقت کے مطابق دیں گے، کسی ذمہ دار سے جا کر مانگو وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا، کسی بادشاہ سے جا کر مانگو وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا۔ بادشاہوں کا بادشاہ اللہم یا مالک الملک، جس سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں، جس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں۔ او کبیر والے لوگوں، جب وہ بادشاہ دینے پہ آئے گا تھوڑا نہیں دے گا، گن کے نہیں دے گا، حساب سے نہیں دے گا۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس طرح میری حد کوئی نہیں میرے دینے کی بھی حد کوئی نہیں۔ غزوہ حنین ہوا، اتنا مال جمع ہوا، اتنا مال جمع ہوا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا، جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے گئے تھے، سارا مال دے دیا۔ مدینے والوں کو میرے پاک نبی نے ایک ذرہ ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ مدینے کا ایک نواں نوجوان مسلمان ہونے والا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، جنگ ہم نے بھی لڑی ہے، جہاد ہم نے بھی لڑا ہے، ہم مدینے سے آئے ہیں لڑنے، آپ نے یہ انصاف نہیں کیا، آپ نے سارا کچھ مکے والوں کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے بولے او مدینے والا، مکے والوں کو مال دیا، تمہاری قسمت میں آمنہ کا لال آ گیا، اب مجھے بتاؤ تمہیں مال چاہیے یا آمنہ کا لال چاہیے؟ اللہ کی قسم ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری قبر بھی مدینے میں بنے گی، قیامت والے دن میں مدینے سے اٹھوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، مدینے والے جتنے ہیں میرے گواڈی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ سارے مدینے والوں کو میرے ساتھ جنت میں نہ بھیج دے۔ اب بتا تجھے مال چاہیے یا آمنہ کا لال چاہیے؟ مدینے والا رو کے کہنے لگا میرے آقا اب ہمارے گھر کا بھی ان کو دے دو، جب آپ مل گئے اب ہمیں مال کی ضرورت کوئی نہیں۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، نماز پڑھو بدلے میں جنت ہے، زکوٰۃ دو بدلے میں جنت ہے، خیرات کرو بدلے میں جنت ہے، حج کرو بدلے میں جنت ہے، کوئی بھی نیکی کرو بدلے میں جنت ہے، روزے کا بدلہ جنت نہیں۔ سن لو، روزے کا ہم تو روزے کے لالچ، جنت کے لالچ میں روزہ رکھا، ہم تو لالچی ہیں نا، نہ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ جنت نہیں۔ جس وقت آپ اللہ کے سامنے جاؤ گے قیامت والے دن، اللہ کہے گا او روزے دارو آگے آ جاؤ، روزے دار آگے آ جائیں گے، پتہ نہیں اللہ کیا انعام دیں گے۔ اللہ کہیں گے روزے کا بدلہ دینا چاہتا ہوں، روزے دار جھولیاں پھیلا کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ جھولی میں اللہ پاک اپنے آپ کو ڈال کر کہیں گے او روزے دارو میں تو آڈا تسی میرے، یہ روزے کا بدلہ ہے، میں تو آڈا ہو گیا، زور سے زور سے زور سے، میں تو آڈا ہو گیا، بابو میرے سامنے رج رج کے میرا دیدار کر لو، بھوک میرے لیے برداشت کی، پیاس میرے لیے برداشت کی، تکلیف میرے لیے برداشت کی، ہر مصیبت میرے لیے برداشت کی۔ جب میرے لیے برداشت کرتے رہے ہو تو پھر بدلے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزا بہ،
روزہ ایک راز ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں روزے کا راز کھول دوں, روزے میں راز کیا ہے, میرا ہر امتی دعا کرے گا اللہ ہمیشہ روزہ رہے, ہمیشہ روزہ. آپ نے سحری کی, سبحان اللہ, زور سے کہہ. باقی دنوں میں کھانا کھاؤ, کھانا کھایا. رمضان میں سحری کی, حضور نے فرمایا برکت والا کھانا کھایا. یہاں لفظوں کا لفظ بدل دیے میرے پاک نبی نے. باقی دنوں میں کھانا کھایا, کھانا کھایا. رمضان میں سحری کی, کیا کیا؟ سحری. حضور نے فرمایا باقی دنوں میں کھانا کھایا, کھانا کھایا. رمضان میں سحری کی, برکت والا کھانا کھایا. یہاں صرف کھانا نہیں کھا, برکت والا کھانا کھایا. سحری کی, اللہ کی رضا کی سواری پہ سوار ہو گئے, اللہ کے لیے جو روزہ رکھا ہے. اب یہ روزے دار اللہ کو ملنے جا رہا ہے. روزے سے اللہ ملتا, کیسے ملتا ہے؟ سواری بھی دوڑتی ہے, خود بھی بیٹھا ہے, دوڑ رہا ہے, گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے. اچانک ایک منزل پہ اسٹاپ کرتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے روزے دار کیوں اسٹاپ کیا؟ کہنے لگا نماز ظہر کا وقت ہے. کہو سبحان اللہ. نماز پڑھی, پھر گھوڑے پہ سوار. پھر جاتے جاتے ایک منزل آئی, اسٹاپ کیا. کسی نے پوچھا کیوں رکا؟ کہا نماز عصر کا ٹائم ہے, نماز پڑھ لوں. نماز پڑھی, پھر گھوڑے پہ سوار. قرآن کہتا تھک تو نہیں گئے؟ وقت بھی آپ کو ہو گیا کیونکہ 1 بجے جمعہ ہوتا ہے. میں نے آپ کا 10 منٹ اور زیادہ لے لیے ہیں. میں وقت کی بڑی خیال کرتا ہوتا ہوں. آپ حضرات بھی بند کر دیں اس کو بھئی, یار آواز بند کر دیں. جائے بس یہ آخری بات کرتا ہوں تاکہ میری بات پوری ہو جائے. سورج غروب ہوا, قرآن کہتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, تیرے رب کی منزل دور بھی بڑی ہے, اور ایک جگہ کہتا ہے کہ تیرے رب کی منزل قریب بھی بڑی ہے. یہ رگ دور ہے, اللہ اس سے بھی قریب ہے. لیکن یہاں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا بڑا دور ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ, او انتہا پہ. جیسے ہی شام ہوئی سواری کو روکا, خود بھی پانی پیتا ہے, سواری کو بھی پلاتا ہے. اب تھوڑی دیر سستاتا ہے. اللہ کہتے ہیں چلنا تیرا کام تھا, اب ہم نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا, ملا دیا. اتنی منزل کر کے آیا ہے, سمندر پار کر کے آیا ہے یہ روزے دار. دیکھیں ایک بات کہہ کے ختم کروں میں, اگر 2 مہینے روزے ہوتے نا تو ہم میں سے کوئی بھی نہ رکھتا. اگر 15 دن ہوتے روزے تو ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا روزہ ہے کیا. اس لیے کہ 15 دن تک تو پرانی طاقت بندے کے اندر بحال رہتی ہے. روزہ 15 دن کے بعد بتاتا ہے کہ میں کچھ ہوں. آج کل حافظ بھی تھک گئے, امام بھی تھک گئے, مولوی بھی تھک گئے, آپ بھی سارے تھک گئے. تھکنے کے زمانے میں اب آ گئے دکانیں 5 بجے بند کر دو, بابا ڈنڈے لا لے. وہ بھی تھک گئے, روک روک کے ہمیں روکے نہیں تو وہ بھی تھک کے آ گئے. اب ہم سارے تھکے کھڑے ہیں. 15 دن کے بعد روزہ بتاتا ہے میں ہوں کیا. اللہ نو ملنا کو سوکھا ہے. لوگ یار نو ملن واسطے تے کچے کھڑے ہیں, تے دریا چ پہ گئے کہ چلو جی اگے یار کھلوتا ہے تے مل لئیے, تے اگے دریا چ ڈوب کے مر گئی بیچاری, یار نو ملن جو ٹوری. تواڈا یار بے شک نزدیک ہے, اور اس کو ملنا بھی بڑا آسان ہے, مشکل بھی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی وہ ہمارے لیے راہیں بدلتا ہے, طریقے بدلتا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک ہی دفعہ کہتے ہیں اللہ اللہ, ان کو مل جاتا ہے. ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ سکھ نے پا لی بنیان تے بنیان پہ گئی ہیں جوان, وہ پھر پٹھی کر کے پا لوے لاوے نا.
پھر جواں ادھروں لڑن تے پھر بنین نو پٹھا کر کے پا لوے. کارا لے آکھیں بھئی بنین نو لا کے سٹ دے جواں پہ کے نو آدھا نہیں میں انہاں جواں نو پینڈا کرا کے مارنا ہے. ہمارے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا وہ پینڈا کرا کے نا پینڈا کرا کے چھوڑتا نہیں. یہ نہیں کہ وہ معاف نہیں کرتا نا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کبھی تھکا کے دیتا ہے. کسی کے ساتھ اس کے ناز کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ نیاز کا معاملہ ہوتا ہے. وہ ناز والے ہوتے ہیں جو ایک ہی دفعہ کہتے ہیں اللہ اللہ، ہمارے ساتھ اس کا نیاز کا معاملہ ہوتا ہے، ہمیں منانا پڑتا ہے. ہمیں اور وہ مانتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں مانتا. اماں کئی دن ناراض ہو جاوے، ابا کئی دن ناراض ہو جاوے، مان وہ بھی جاتا ہے. سکھ لو ماں پیو نو منانا، سکھ لو ماں پیو نو منانا. جس نے ماں پیو کو منا لیا اس نے اپنے اللہ کو منا لیا. یہ لیلۃ القدر آنے والی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کی بخشش ہوتی ہے 27ویں رات لیلۃ القدر کی. جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس کی اس رات بھی بخشش نہیں. ٹائم ہے ابھی. ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات سے کہتے ہیں ان بڑوں کی قدر کر لو، ان کو راضی کر لو. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سے پھر کبھی موقع ملا تو بات کر لیں گے، چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.